أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعتیں،
ذکر سرکار کی کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا، یہ کون سر پہ کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سر پہ کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی احتشام آیا، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی احتشام آیا، فضا میں لبیک کی صدائیں سفرش عرش گونجتی ہے، فضا میں لبیک کی صدائیں سفرش عرش گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا، ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ پہنچا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی، وہ جذبہ جس میں طرب تھی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا، یہ کہنا
نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، صد ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، صد ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، آب و آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، آب و آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، دل ہے وہ دل، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے، پھر نہ مانیں گے قیامت، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے،
تم نہیں چلتے رضا، تم نہیں چلتے رضا، سارا تم سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ وہاں کیا جود و کرم ہے، شہ بطحہ تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے، شہ بطحہ تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے، شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، اگنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے پارا تیرا، اگنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے بارہ تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے راستہ تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے راستہ تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروار عرش پہ پھر پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، آسماں خوان زمیں خوان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا
کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلوع تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلوع تیرا، بحر سائل کہوں سائل نہ کنویں کا پیاسا، بحر سائل کہوں سائل نہ کنویں کا پیاسا، خود بجھا جائے کلیجا میرا چھیٹا تیرا، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یہاں اس کے خلاف، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں خائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں خائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، خوار و بیمار و خطا وار و گناہگار ہوں میں، خوار و بیمار و خطا وار و گناہگار ہوں میں، رافع و نافع و شافع لقب آقا تیرا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، تو جو چاہے
تو ابھی میل میرے دل کے دھولے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ کس کا منہ تکیے کہاں جائیے، کس سے کہیے تیرے ہی قدموں پہ مٹ جائے یہ پالا تیرا۔ موت سنتا ہوں ستم تلخ ہے، زہر بیناب کون لا دے مجھے تلووں کا غسالہ تیرا۔ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، تیرے صدقے مجھے ایک بوند ہے تیری۔ جس دن آنچوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، حرم و طیبہ و بغداد جدھر کیجئے نگاہ، حرم و طیبہ و بغداد جدھر کیجئے نگاہ، جھوٹ پڑتی ہے تیری نور سے چمتا تیرا۔ تیری سرکار میں ناتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں ناتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعنى كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة وصوابه
والصلاة على النبي والسلام على آله الروحاني والجسماني أجمعين. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربى. صدق الله العظيم. بعد حمد والصلاة. حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد مصطفیٰ شفیع الامت خاتم النبیین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بار محبت و عقیدت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود پاک پیش کیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ما علم لک۔ کل ہم اہل بیت اطہار کی خصوصیات کا ذکر کر رہے تھے، جس میں سے ہم نے کچھ خصوصیات کا ذکر کیا تھا۔ اسی طرح ہم نے کل یہ بھی سماعت کیا تھا کہ اہل بیت اطہار پر زکوٰۃ حرام ہے۔ بنو ہاشم قبیلے پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کو حرام کر دیا، یعنی ان پر زکوٰۃ حلال نہ انہیں لینا حلال ہے، نہ ایک بنو ہاشم یعنی ایک ہاشمی کسی دوسرے ہاشمی کو، ایک سید کسی دوسرے سید کو نہیں دے سکتا۔ اسی طرح آپ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے، ان کے زمانے میں اصطلاح یہ تھی کہ اشرف کا لفظ صرف اہل بیت پر بولا جاتا تھا، یعنی دور صحابہ میں جو لفظ اشرف ہے اس کا اطلاق، اس کا مصداق جو تھے وہ صرف اہل بیت ہوتے تھے۔ اشرف یعنی سب سے زیادہ عزت والا۔ یہ جو لفظ اشرف کا اطلاق جو ہے یہ خصوصیت کے طور پر حضرت اہل بیت، حضرات اہل بیت کے لیے ہوا کرتا تھا، صرف انہی کو اس نام سے پہچانا جاتا تھا۔ پھر یہ لقب حسنی اور حسینی سادات کے لیے مخصوص ہو گیا، یعنی جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں ہیں، یہ اشرف کا لفظ ان کے ساتھ خاص ہو گیا۔ پھر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں شریف جو ہے سید لفظ کا، یعنی شریف اور سید لفظ ہر اس فرد پر بولا جاتا تھا جو اہل بیت رسالت سے ہو۔ یعنی امام سیوطی تحریر فرماتے ہیں کہ یہ جو شریف لفظ ہے یا ہر اس بندے پر، ہر اس شخص، ہر اس معزز شخص پر آتا جس کا تعلق اہل بیت سے ہوتا، نبی کے گھرانے سے ہوتا۔ اب چاہے وہ حسنی ہو، چاہے وہ حسینی ہو، چاہے وہ علوی ہو، چاہے حضرت محمد بن حنفیہ کی اولاد ہو، یا حضرت علی کی دیگر اولادوں میں سے ہو، یا حضرت جعفر یا حضرت عقیل کی اولاد رضی اللہ عنہم ان کی اولاد میں سے ہو، یا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہو، تو یہ تمام پر دور صحابہ میں یہ لفظ اشرف اور لفظ شریف بولا جاتا تھا۔ پھر جب مصر میں فاطمی حضرات کا تخت و خلافت کے مالک ہوئے، جب دور فاطمی حضرات تخت و خلافت کے مالک ہوئے دور صحابہ کے بعد، تو انہوں نے شریف سید لفظ کا جو ہے اطلاق حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کے ساتھ مخصوص کر دیا، اور آج تک یہ اصطلاح چلی آ رہی ہے کہ اب تک شریف کا لفظ ان پر آج تک یہ وہاں جیسا لکھا جا رہا ہے کہ وہاں اب تک یہ اصطلاح چلی آ رہی ہے کہ وہاں اب بھی یہ لفظ شریف لفظ جو ہے حسنی حسین سید کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی ایک وقت صحابہ، دور صحابہ تک اشرف عموم تھا، تمام اہل بیت پر بولا جاتا تھا، لیکن جب دور فاطمی آیا، تخت ان کے ہاتھ میں آیا، تو یہ اس کی ایک خصوصیت اس کلام کی یہ ہو گئی کہ اب لفظ شریف حسنی اور حسینی سادات کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس طرح علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس وقت یہ اصطلاح جو ہے، یہ اصطلاح جو ہے مشرق و مغرب کے اسلامی شہروں میں مشہور ہے، اور جب عربی میں لفظ بھی شریف لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد جو ہے حسنی اور حسین سید مراد ہوتا ہے۔ یعنی علامہ نبہانی لکھتے ہیں الشرف المحبت کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ لکھتے ہیں کہ لفظ شریف جب بھی عربی میں بولا جاتا ہے تو اہل عرب کے اندر اب بھی یہ رواج ہے، اب بھی یہ رواج چل رہا ہے، اور اب بھی ان کے اندر یہ عرف ہے کہ جب بھی وہ لفظ شریف یا سید لفظ شریف عربی میں کسی کو بولتے ہیں تو سید ہوتے ہیں، اور بہت سے شعروں میں بھی یہ اصطلاح، اور علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اور بھی بہت سے شعر ہیں جس میں یہ جو ہے اصطلاح عام ہے۔ اس طرح سید کا لفظ صرف حسینی سادات پر اب اہل عرب میں بولا جاتا ہے،
جب یہ لفظ بولا جائے گا تو ان سے کوئی اور دوسرا مراد نہیں ہوگا بلکہ صرف حسنی اور حسینی مراد ہوگا۔ اس طرح اہل حجاز کے سوا یہ اصطلاح جو ہے شریف کا استعمال حسینی سادات کے لیے ہوتا ہے اور سید کا استعمال حسینی سادات کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی اہل حجاز کی اصطلاح یہ ہے کہ حسینی سادات کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کرتے ہیں سید کا، حسنی سادات کے لیے وہ لفظ حسنی سادات کے لیے کرتے ہیں، تاکہ دونوں میں واضح فرق ہو جائے۔ یعنی ایک کے لیے سید دوسرے کے لیے شریف استعمال کرتے ہیں تاکہ دونوں میں اس طرح ممتازیت پائی جائے، اس لیے وہ اس فرق کو کرتے ہیں۔ اس طرح علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی اشرف المحبت کے اندر لکھتے ہیں کہ مگر اب شعروں کو عرف بدل رہا ہے۔ یعنی علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ اب یہ عرف بدلتا جا رہا ہے، یعنی پہلے یہ خاص تھا، پہلے جب دور صحابہ آیا لفظ اہل بیت کے ساتھ لفظ شریف یا اشرف بولا جاتا تھا، پھر جب یہ دور آیا فاطمی دور آیا تو یہ لفظ شریف صرف حسینی اور حسنی سادات کے لیے ہو گیا۔ اب پھر اہل حجاز کا نظریہ یہ ہے کہ یہ اہل حجاز جب بولتے ہیں تو ایک کے ساتھ شریف اور ایک کے ساتھ جو ہے سید استعمال کرتے ہیں تاکہ دونوں میں ممتازیت پائی جائے، دونوں میں امتیاز پایا جائے، اس وجہ سے۔ لیکن علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اب شعروں میں حرف بدل رہا ہے، اب شعروں میں علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ اب یہ عرف بدلتا جا رہا ہے، یعنی اب ایسا نہیں رہا۔ اور اس طرح علامہ نبہانی تحریر فرماتے ہیں کہ قسطنطنیہ میں سید کا لفظ، یعنی جب یہ قسطنطنیہ ہوا، قسطنطنیہ میں لفظ اشرف کے ساتھ خاص نہیں ہے، یعنی اب قسطنطنیہ جو شہر ہے وہاں پہ اب یہ لفظ سید کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر معزز شخص کو شریف بولا جاتا ہے۔ تو اب یہ عرف بدل گیا کہ شریف لفظ سید کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلکہ اب شریف لفظ عام ہو گیا، اشرف اور شریف یعنی زیادہ معزز ہو عوام میں تو اسے شریف کہہ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ اس شہر کے صرافہ بازار وغیرہ جو ہے جا کر دیکھے تو شاید ہی کوئی ایسا مہر نظر آئے جس پر سید نہ لکھا ہوا ہو۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی مہر آپ کو نظر آ جائے کہ جس پر سید نہ لکھا ہوا ہو، اس شخص کے سید نسب ہو یا دیندار باحیا آدمی ہو۔ اور اسی لیے اپنے فرمانے کا اس دور میں کیا تھا کہ صحیح السند جو سید ہے صرف اپنے ہی نام کے آگے سید لگاتے ہیں، باقی لوگ جو ہے اپنے نام کے آگے سید نہیں لگاتے، اور شریف لوگ اپنے نام کے آگے اپنے آپ کو سید سے منسوب نہیں کرتے، کیونکہ یہ ایک سادات کے لیے لفظ خاص ہو گیا۔ تو تعظیم اور تکریم یہ ہے اہل بیت کی کہ وہ اپنے نام کے آگے لفظ کو نہیں لگاتے تاکہ دونوں میں ممتاز نہ پایا جائے، ٹھیک ہے، دونوں میں ممتازیت پائی جائے۔ اسی طرح آپ لکھتے ہیں کہ یہ حال قریب ہے کہ اس ملک میں بھی جو سید نسب ہوگا اپنے نام کے ساتھ سید نہیں لکھے گا، اس لیے کہ اب دوسری بات یہ ہو گئی کہ اب یہاں پہ یہ معاملہ ہو گیا کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر کوئی دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ میں سید ہوں، میں سید ہوں۔ اب جو سید، اب میرے لیے شاہ صاحب کا مذہب دے کہ میرے منیر کے اندر کہ کس قدر تحقیق کے ساتھ پھر آپ نے فرمایا اپنے نسب کو ظاہر کیا سید کا۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آج حال یہ ہے کہ ہر دوسرا بندہ اپنے نام کے سید لگا رہا ہے، ہر دوسرا بندہ اپنے نام کے سید لگا رہا ہے، اور حالانکہ اس کی وہ سادات حقیقی طور پہ سادات نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے من ادعى الى غیر ابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا، یعنی جو شخص اپنے آپ کو کسی غیر باپ کی جانب نسبت کرے، کسی غیر کی جانب نسبت کرے کہ میرا باپ فلاں تھا اور اس نے فلاں کی جانب نسبت کی، اپنے غیر مولا کی جانب نسبت کی، تو ایسے شخص پر اللہ اور اس کے فرشتوں کے لعنت ہے، اور ایسے شخص کا نفل قبول ہے جیسے شخص کی نماز قبول ہے۔ اتنی سخت وعید فرمائی۔ تو یہ اس کے لیے وعید ہے کہ جو جس کا نسب سید نہیں ہے، سید النسب نہیں ہے، اس کے بعد بھی اپنی نسبت سید المرسلین کی جانب کرے، ایک تو بے ادبی، اور دوسرا یہ حدیث کہ اپنی والد کی نسبت کسی غیر، اپنی والد کی نسبت کو چھوڑ کسی غیر کی جانب گیا۔ اور اس کو اعلیٰ حضرت فتح رضوی جب سے سوال ہوا تو آپ نے باقاعدہ روایت جو میں نے کل نقل کی، اسی زمانے میں آپ سے فتویٰ پوچھا گیا، جلد نمبر کے آپ سے فتویٰ پوچھا گیا تو آپ نے واضح طور پر اس کا جواب دیا، آپ نے پورا آرات النسب لفاضل النسب پورا رسالہ لکھا، سوال کے فتوے کو پورا اپنے جواب اس پر پیش کیا کہ یہ جائز نہیں ہے کسی غیر سید کے لیے کہ اپنے آپ کو سید کہلائے، ٹھیک ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ گمان کریں کہ فلاں شخص اگر آپ کو سید کہہ رہا ہے تو ہم یہ گمان کرنا شروع کر دیں۔ اولا صحیح العقیدہ ہے اور سید کہہ رہا ہے تو ہمیں بدگمانی پالنا جائز نہیں ہے کہ ہم کیونکہ مومنین خیر حسنہ کہ مومنین سے اچھا ظن رکھا جائے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ مومنین سے اچھا ظن رکھیں، نہ کہ یہ کہ ہم جو ہے ان سے اسی قسم کی بدگمانی رکھیں۔ تو ایک خصوصیت میں سے یہ خصوصیت اب میں نے آپ کو بیان فرمائی کہ یہ لفظ سید اور اشرف کی خاصیت ان کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اہل بیت اگر بے عمل بھی ہوں، یعنی اہل بیت سے مراد معاذ اللہ وہ گھرانہ باقاعدہ پاکیزہ اور عمل کا دوسروں کے لیے مشعل راہ تھا، لیکن آج جو ہمارے حالات ہیں عوام الناس کے، تو پہلے سید النسب نہ ہونے، سید النسب ہونے کے بعد اگر کوئی شخص سید ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اس کے اگر بے عمل بھی ہے تو اس کے لیے تعظیم و تکریم کی جائے گی۔ اگر صحیح العقیدہ ہے، اگر وہ عمل پہ نہیں ہے تب بھی اس کی تعظیم و تکریم کی جائے گی۔ اس طرح مفتی اعظم ہند علامہ مصطفی رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سید جب تک
کفر نہ صادر ہو اس کی تعظیم کریں، کہ سید سے جب تک کفر نہ صادر ہو جائے اس وقت تک اس کی جو ہے تعظیم کی جائے گی، اور واجب التعظیم اس کو مفتی اللہ خان صاحب نے واجب التعظیم لکھا، اور اس طرح لکھا کہ یہ اس لیے کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی اس کی نسبت کے ساتھ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور خدا اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلطیوں سے جو ہے درگزر فرمائے گا، اگرچہ انہیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اب اس سے مراد خدا نخواستہ یہ نہیں کہ وہ بے عملی پہ قائم و دائم رہے، اور اس سے مراد یہ بالکل قطعاً نہیں ہے، اس کی وضاحت ہم کل بھی کر چکے تھے، اس لیے اس وضاحت کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں آج۔ تو اب اس کے لیے اہل بیت اطہار رضوان اہل بیت کے کوئی گھرانے کو شخص سید السادات ہے، اگر بے عمل بھی ہے تو وہ بھی واجب التعظیم ہے جب تک اس سے کفر صادر نہ ہو جائے۔ اس طرح فرمائے انما، اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت کے طور پہ ایک آیت مبارکہ اہل بیت گھرانے کے بارے میں فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیت لیطہرکم تطہیرا، یعنی اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں ہر قسم کی گناہوں سے پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو ایک خصوصیت تو یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے پورے آیت مبارکہ آپ کی پاکی کے مقابلے میں نازل ہوئی، اور آپ کی پاک دامنی کے مقابلے اس گھرانے کی پاکی کی فضیلت کے بارے میں قرآن میں پوری ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ویسے سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سیدہ فاطمہ پاک رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہ ان فاطمہ احسنت فرجها فقربها اللہ وذریتها علی النار، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے فاطمہ نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی تو اللہ نے فاطمہ اور فاطمہ کی اولاد پر آگ کو حرام فرما دیا۔ تو یہ ایک فضیلت ہے کہ آپ پر فاطمہ اور فاطمہ کی اولاد پر آگ کو حرام فرما دیا گیا، اور اس طرح اہل بیت کے فاسق اور اس کی عزت بھی جو ہے بے عمل کی وجہ سے ان کی عزت نہیں چھوڑی جائے گی بلکہ ان کا عمل کیا جائے گا، کیونکہ اس سے اہل بیت نبوت سے خارج نہیں کر دے گا، یعنی اس کی بے عملی اسے اہل بیت نبوت سے خارج نہیں کر دے گی، اس کا ادب کیا جائے گا، اس کی بے عملی اہل بیت کے لیے معصوم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں ہے، اہل سنت و جماعت کا واضح عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہے، چاہے صحابہ ہوں، چاہے اہل بیت ہوں، چاہے اولیاء کاملین و غوث کتب ابدال کوئی بھی ہو، کوئی شخص جو ہے معصوم نہیں ہے، محفوظ علی الخطا ضرور ہے لیکن معصوم نہیں ہے۔ جو شخص غیر انبیاء کو معصوم جانے یا غیر ملائکہ کو اس کے علاوہ کسی بھی شخص کو اہل بیت یا صحابہ میں سے معصوم جانے تو ایسا شخص جو ہے گمراہ ہے، ایسا شخص جو ہے وہ گمراہ ہے اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ اس شخص ایسے اس بارے میں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں بھی لکھا اور الفقہ الاکبر میں بھی یہ بات موجود ہے، اور اسی طرح دیگر علم الکلام کی کتاب شرح المقاصد میں بھی، اس طرح فتاوی رضویہ کا میں بھی اور بحر شریعت میں بھی یہ حوالے تحریراً موجود ہے، اس طرح فتاوی تاج الشریعہ میں بھی لکھا اس بارے میں، تو تفصیلی حوالے موجود ہے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدے سے وہ بندہ خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے کہ انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ کوئی شخص جو ہے وہ معصوم علی الخطا نہیں ہے، محفوظ علی الخطا ہے، معصوم علی الخطا نہیں ہے۔ اب اگر وہ بے عمل بھی ہے سید تو اب اس کی تعظیم ہم پر لازم ہے، ایک خصوصیت یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب تک اس کے عقیدے میں بدعت نہ ہو، کیونکہ من مکر شعب الایمان کے علیہ من مکر صاحب البدعۃ فقد عان علی ہدم الدین، جس نے کسی صاحب بدعت کی تعظیم کی تو اس نے دین کو ڈھایا۔ یعنی جب تک ایک ہے بدعت عملی اور ایک ہے بدعت اعتقادی، بدعت عملی جو ہوتی ہے یہ بدعت اعتقادی سے صغیر درجے پر ہے، اس کی وجہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں یہ لکھی کہ بدعت اعتقادی جو کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ اپنے گناہ کو گناہ نہیں جانتا، اپنے گناہ کو گناہ نہیں جانتا اور ندامت نہیں ہوتا، نادم و شرمسار نہیں ہوتا کیونکہ اس کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے، جبکہ بدعت عملی والا جو شخص ہوتا ہے وہ گناہ کو گناہ جان رہا ہوتا ہے، تو یہ وجہ۔ اس طرح بدعت اعتقادی جو شخص ہے اس کے پیچھے فقہ کی کتاب نور العضا کے اندر، قدوری میں، ہدایہ میں، فتح القدیر میں، البحر المحیط کے اندر اور دیگر کتب فقہ کے اندر یہ احکام موجود ہے کہ بدعت اور میراث الفلاح میں، میراث الفلاح کی حاشیہ تحقیقی میں، انداز الفتح میں یہ عبارت موجود ہے کہ بدعت اعتقادی کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، بدعت اعتقادی کے مرتکب کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے عقیدے میں بدعت ہے، کیونکہ امام کا سنی صحیح العقیدہ ہونا اہل سنت امامت الصغریٰ کے لیے سب سے پہلی شرائط یہ ہے کہ امام سنی اور صحیح العقیدہ ہو، ٹھیک ہے، امامت الصغریٰ کے لیے۔ تو امامت کبریٰ کے لیے بدرجہ اولیٰ اور بھی قریشیت اور قریشیت، اس کے بعد جو اہلیت ہے امامت کی وہ لازمی ہے، تو وقیدہ تو بدرجہ اولیٰ لازم ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ایک خصوصیت یہ ہے کہ سید جب تک بدعت اعتقادی کا مرتکب نہیں ہے، بدعت عملی ہے، تو اس کی تعظیم کی جائے گی، اس کی تکریم کی جائے گی، ٹھیک ہے۔
بدعت مقام، لہٰذا تو اب ان کے فسق کی وجہ سے جو ہے ان کی تعظیم کو نہیں چھوڑا جائے گا، ان کی تعظیم کی جائے گی۔ تو ایک خصوصیت تو ان کی آج کی نشست میں ہم نے یہ ذکر کی۔ اس طرح حضرت محمد بن فاسی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے بعد جو ہے حسینی سیدوں سے بغض رکھتے تھے، کہ فرمایا کہ مدینہ طیبہ کے بعض لوگ جو ہیں خارجی، یہ اشارہ خارجین کی جانب ہے کہ جو صحابہ سے بھی بغض رکھتے تھے اور اہل بیت سے بھی بغض رکھتے تھے، دونوں کا بغض تھا ان کے دل میں، کیونکہ جو کسی ایک سے بغض رکھے تو دوسرے کا بغض لازم آ ہی جائے گا، ٹھیک ہے نا، وہ دوسرے کی محبت سے پھر سچا نہیں، ٹھیک۔ تو بعض حسینی سیدوں سے جو ہے حسینی سیدوں سے بغض رکھتے تھے، کیونکہ مجھے فرماتے ہیں معلوم تھا کہ وہ خلاف سنت افعالہ کے مرتکب ہیں، تو میں ان کے ایک دن مسجد نبی میں روز مبارک میں سو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد نبی میں روزہ مبارکہ میں سو گیا تو میں نے نبی کریم کی زیارت ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے میرا نام لے کر فرمایا کیا بات ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری اولاد سے بغض رکھتے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ بعض حسینی سیدوں سے بغض رکھتا تھا۔ محمد فاصل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ مدینہ کے کچھ لوگ جو بغض رکھتے تھے اہل بیت سے، ایک تو وہ محمد بن فاصل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے بعض حسینی سیدوں سے دل میں بغض رکھتا تھا، تو میں مدینہ منورہ میں روزہ رسول کے اندر جا کر سو گیا، تو جب میں نے دیکھا، میں نے خواب میں رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے فرماتے ہیں محمد بن فاسی رحمۃ اللہ تعالی محمد بن فاسی، کیا تم جو ہے میرے اہل بیت سے بغض رکھتے ہو، میری اولاد سے بغض رکھتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ خدا کی پناہ، میں انہیں ناپسند نہیں رکھتا، مجھے سنت کے خلاف ان کا عمل پسند نہیں۔ یعنی بعض حسینی سید جو تھے وہ خلاف سنت عمل کرتے تھے، یعنی شریعت کے خلاف عمل کرتے تھے، تو میں اس لیے اس وجہ سے اسے بغض رکھتا ہوں، نہ کہ معاذ اللہ نسب کی وجہ سے بغض رکھتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا یہ فقہی مسئلہ نہیں ہے کہ نافرمان اولاد نسب سے وابستہ رہتی ہے، کیا آپ نے فرمایا کہ یہ فقہی مسئلہ نہیں ہے کہ نافرمان اولاد جو ہے اگرچہ حسب اس کا ختم ہو جاتا ہے لیکن نسب اس کا باقی رہتا ہے، یعنی نسب اس سے منقطع نہیں ہوتا؟ تو میں نے عرض کی ہاں، فرمایا نافرمان اولاد، تو میں نے فرمایا یہ نافرمان اگرچہ نافرمان ہے لیکن ہے تو میری اولاد، تو تم پر لازم ہے کہ ان کی محبت رکھو، کیونکہ میرے نسب کی وجہ سے، میرے رشتے کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت رکھو۔ محمد بن فاسی فرماتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوں تو میرے دل میں ان کی عداوت دور ہو چکی تھی، میرا دل صاف ہو چکا تھا، اور پھر تو میں نے ان سے جس سے بھی ملتا تو خوب تعظیم کرتا۔ فرماتے پھر میں کسی بھی اہل بیت سے ملتا حسینی سید، اگرچہ وہ بے عمل ہوتا ظاہری طور پہ، لیکن پھر بھی میں اس کی تعظیم کرتا، تکریم کرتا، رسول اللہ کے فرمان کی وجہ سے تو میں اس کی تعظیم تکریم کرتا۔ تو اب رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت خلاف عمل کرنے والے کو بھی نافرمان اولاد فرما کے، جب عام والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے تو سادات کا اپنے جد کریم کی نافرمانی کا کیا حل ہوگا؟ اب آپ دیکھیں کہ عام حضور رسول اللہ، یہاں تو ایک قابل غور بات تو یہ ہے کہ تعظیم کو حکم دیا جا رہا ہے، لیکن رسول اللہ صاحب میں یہ بھی فرما رہے ہیں میری نافرمان اولاد، یہ بھی فرما رہے ہیں۔ تو ایک عام والدین کے حق میں نافرمانی کرنے کا گناہ کبیرہ ہے، تو پھر اپنے جد امجد رسول اللہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ جد امجد ہیں ان کی نافرمانی کرنے کا جو ایک عام مومن پر اتنا گناہ ہے، تو پھر جو ان کی اولاد ہے، ان سے رشتہ دار ہے، ان کی قرابت داروں میں سے ان کی نافرمانی کرنے پہ کتنا عذاب اور کتنی وعیدات ہوں گی، آپ سنیں کتنی ناراضگی حضور ہوتے ہوں گے، تو ان کے لیے بھی جو ہے لمحہ عبرت ہے یہ جملہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے فتاویٰ کے خاتمے میں تحریر فرماتے ہیں جس شخص کی نسبت اہل بیت اور حضرت علی کے خاندان سے قائم ہو اس کا بڑا جرم اور دیانت پرہیزگاری سے عاری ہونا ہے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی نسبت جو ہے، علامہ ابن حجر مکی فتاوی حدیثیہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے نبی کریم کی نسبت اور اہل بیت اور حضرت علی کے خاندان سے قائم ہو کر اس کا بڑا جرم اور دریافت اور پرہیزگاری سے عاری ہونا اور اسی نسبت سے عاری سے خارج نہیں کر دے گا، کہ آپ فرماتے ہیں اگرچہ جرم ہے، اگرچہ گناہ کر رہا ہے، لیکن اسے اولاد علی ہونے سے، اہل بیت سے، قرابت رسول سے اس کی نافرمانی اسے خارج نہیں کر دے گی، اس لیے کہ بعض محققین نے فرمایا خدا نخواستہ اگر سید سے معاذ اللہ زنا، شراب نوشی یا چوری سرزد ہو جائے اور ہم اس پر حد جاری کریں تو اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ امیر یا بادشاہ کے پاؤں کو غلالت لگ جائے اور اس کا کوئی خادم اسے دھو لے۔ اللہ اکبر! کیا آپ فرما دیں کہ سید سے گناہ ہو جائے اور جیسا کہ معاذ اللہ زنا کی سزا جو ہے 80 کروڑ زنا کی سزا جو ہے لگائی جائے، حد لگائی جائے اسے،
ज़िना की हद लगाए, झूठ बोलने पर, चोरी करने पर हाथ काटे जाए, माज़अल्लाह, सारिक़ु अयदियहुम जज़ाअ बिमा कसबा, कि चोर और चोरनी का हाथ काटो जो इस्लामी तरीक़ेकार है कुरान करीम में। तो अब माज़अल्लाह किया जाए तो उसके लिए इसकी मिसाल है कि जब बादशाह, सैयद का माना है बादशाह, तो उसके पाँव पे जब गलाज़त लग जाए तो गुलाम उसके पाँव से गलाज़त को दूर कर दे। तो किस कदर अदब का पैरा है कि सादात को अगर कोई हद और गुनाह के जुर्म भी दिया जाएगा, शरई तौर पर सज़ा भी है, तो वहाँ अदब का लिहाज क्या है कि बादशाह के पाँव में गलाज़त लग जाए तो उस गलाज़त को दूर कर दिया जाए। इसकी मिसाल आप यूँ भी ले सकते हैं कि अगर रोटी गंदगी में, गलाज़त में रोटी गिर जाए, रोटी की कोई ताज़ीम तकरीमी बायस है, तो आप रोटी को छोड़ नहीं देते बल्कि रोटी को उठा के चूमते और साफ़ सुथरी जगह पर रख देते। तो यही मिसाल बेअमल सैयद की भी है। तो ये इनकी खसूसियात में से है, फिर भी इनका अदब और ताज़ीम की जाएगी। तो इस तरह आपकी छठी खसूसियत जो है ये है कि वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद होने के बावजूद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की औलाद कहलाते हैं। यानी आप हैं सैयदा ज़हरा की औलाद, लेकिन आपको जद्द रसूल, आपको औलाद रसूल कहा जाता है, आपका ताल्लुक़ रसूलुल्लाह से जुड़ा जाता है। तो ये भी एक ख़ास फ़ज़ीलत आपको हासिल है। इमाम तिबरानी ने हदीस में बयान किया है अपनी किताब, इमाम तिबरानी ने किताब को लिखा अपनी किताब में, अशरफ मोहब्बत के अंदर भी रिवायत मौजूद है। ये फरमाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल जअल ज़ुर्रियत कुल्लि नबिय्यिन फ़ी सुल्बिही व इन्नल्लाह जअल ज़ुर्रियती फ़ी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। कि आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम नबी की औलाद को उनके सुल्ब में रखा, लेकिन अल्लाह ने मेरी औलाद को अली इब्न अली, आप फरमाना जअल ज़ुर्रियती फ़ी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब, कि मेरी ज़ुर्रियत को, मेरी औलाद को हज़रत अली हैदर करार के सुल्ब में रख दिया। फरमाते हैं कि यानी फरमाता कि नबी करीम ने हर माँ को अपनी औलाद और अपनी पितरी की तरफ मंसूब होती है, यानी हर औलाद जो है अपने पितरी और की तरफ मंसूब होती है, माँ अपनी वालदा की जानिब, लेकिन अली की औलाद मेरी तरफ मंसूब होगी। तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक कौल तो आपको ये फरमाया, ठीक है। इस तरह असहाफ़ुर राग़िबीन में है कि आपकी ये भी खुसूसियत है, ये खुसूसियत है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की औलादों के लिए दूसरे साहबज़ादियों की औलादों, यानी आपकी 4 साहबज़ादियाँ हैं, और ये अहले सुन्नत का अक़ीदा है कि जो हुज़ूर की बिनात का इनकार करते हैं तो उनके लिए लम्हाए फ़िक्रिया है और अहले सुन्नत का अक़ीदा। लेकिन ये जो हज़रत फ़ातिमा को एक ख़ास फ़ज़ीलत हासिल है कि दीगर की औलादें हुज़ूर से मंसूब नहीं की जाती, लेकिन हज़रत 2 साहबज़ादियों की औलादों के लिए नहीं है, बाकी जो 2 साहबज़ादियों, दूसरी जो साहबज़ादियाँ हैं, 3 साहबज़ादियाँ हैं, उनकी औलादों के लिए नहीं है। यानी अगर इनकी औलादें ज़िंदा रहती, अगर इनकी औलादें ज़िंदा रहती और इनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता था कि हुज़ूर इनके बाप हैं, यानी हुज़ूर इनके वालिद हैं, क्योंकि ये सिर्फ़ औलाद फ़ातिमा के साथ फ़ज़ीलत ख़ास है। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाइए हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत तैयबा और आपकी पाक दमनी और आपकी औलाद के मुक़द्दर पर कि आपकी निस्बत रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से जुड़ी जा रही है, और आज आप तमाम औलादें जो है औलाद रसूल कहलाती हैं। तो एक खुसूसियत आपकी ये है। फिर आपकी एक और खुसूसियत ये है कि अहले बैत का ज़मीन में मौजूद होना भी ज़मीन वालों के लिए बाइस अमन है। जैसा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अन्नुजूम अमानुन लि अहलिस समाई व अहलु बैती अमानुन लि अहलिल अर्द, यानी सितारे जो हैं, अन्नुजूम अमानुन लि अहलिस समा, सितारे आसमान वालों के लिए अमान की ज़मानत हैं, व अहलु बैती अमानुन लि अहलिल अर्द, और फरमाया मेरी अहले बैत ज़मीन वालों को ये अमानत के अमान के ज़मान है। इसी तरह ये खुसूसियत भी हासिल है, सहाबा भी ज़रूरी हैं, अहले बैत भी ज़रूरी हैं। इस तरह आपकी एक और खुसूसियत है कि वो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। ये फ़ज़ीलत है कि सबसे पहले आपको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। इमाम सालबी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं, उन्होंने फरमाया कि मैंने बारगाह रिसालत में लोगों से हसद की शिकायत की, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस बात पर राज़ी नहीं कि तुम 4 में से चौथे हो। आप फरमाते हैं तुम 4 में से चौथे हो, सबसे पहले जन्नत में मैं, तुम और हुसैन करीम में दाखिल होंगे। यानी फरमाया इस बात पर राज़ी नहीं कि तुम 4 में से चौथे हो, यानी इसका मतलब ये है कि पहले मैं दाखिल होऊंगा जन्नत में, फिर तुम दाखिल हो गए, और फिर जो है हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन दाखिल होंगे, और हमारी अज़वाज मुतहरात और हमारे दाएँ बाएँ होंगे, और हमारी औलाद हमारे आस-पास पीछे होगी। यानी फ़ज़ीलत फरमाई कि तुम उस जन्नत में दाखिल होने वालों में से होगे। तो ये हज़रत अली को ये फ़ज़ीलत आपके घराने को हासिल है। इस तरह एक और खुसूसियत आपकी ये है कि अल्लामा साबान ने इनकी ये खुसूसियत शुमार की है, साबान ने, कि जो शख्स इनमें से किसी पर एहसान करेगा तो नबी करीम क़यामत के दिन उस एहसान का बदला देंगे। जैसा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स वसीला हासिल करना चाहता है तो चाहेगा मेरी बारगाह में इसकी कोई अहले बैत की कोई खिदमत करे, जिसके सब क़यामत के दिन में इसकी शफ़ाअत करूँगा। चाहे मेरे अहले बैत की खिदमत करे, उन्हें खुश करे, यानी जो मेरे अहले बैत की
اہل بیت کی خدمت کرے، خوش کرے، تو میں اس کی شفاعت کروں گا، اور اس کو السوائل المحرقہ میں بھی اس حدیث کو لکھا۔ اسی طرح 10ویں خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ نے فرمایا کہ خصوصیت یہ ہے کہ ان کی محبت درازی عمر اور قیامت کے دن چہرہ سفید ہونے کا بھی سبب ہے، یعنی جن لوگوں کے چہرے سیاہ کر دیے جائیں گے، اس دن اہل بیت کی محبت کرنے والے، جو حقیقی طور پر محبت کرنے والے اہل بیت کی ہیں، ان کے چہرے جو ہے اہل بیت کی محبت کے چمک رہے ہوں گے، اور ان کی عمر بھی دراز، دنیا میں بھی ان کو خیر ہے کہ ان کی عمر دراز ہوگی، اور ان کا بغض اس کے برعکس یعنی چہرے کو سیاہ کر دے گا اور عمر کو گھٹا دے گا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جو شخص پسند کرتا ہو کہ اس کی عمر دراز اور اپنی آرزوؤں سے بہرور ہو جائے، اس کی آرزویں پوری کر دی جائے، تو اسے میرے بعد میرے اہل بیت سے اچھی طرح پیش آنا چاہیے، یعنی میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میرے بعد ان سے اچھی طرح پیش آئے، اور جو ان سے اچھی طرح پیش نہیں آئے گا تو اس کی عمر جو ہے گھٹا دی جائے گی، اور اس حالت میں میرے پاس آئے گا تو اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ تو یہ فضیلت اہل بیت کی ہیں، اور یہ مختصراً جو ہم سے ذکر ہو سکی ہم ناقصوں سے ہم نے بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حقیقی محبت عطا فرمائیں، اور آپ کی محبت پر، صحابہ کی محبت پر ہم سب کو موت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب